إياك نعبد وإياك نستعين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ میاں چنو میں یہ دل خراش واقعہ پیش آیا جہاں ڈاکٹر رفیق گجر نامی ایک ایجڈ ڈاکٹر نے ایک باپردہ عورت کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ یہ بات افسوس سے کہنا پڑی ہے کہ پاکستان ایک برائی کا گھر بنتا جا رہا ہے۔ اب خواتین کی، بچیوں کی عزت نہ اسکولوں میں محفوظ ہے، نہ ہسپتالوں میں محفوظ ہے، نہ یونیورسٹیوں میں محفوظ ہے، اور نہ مدارس میں محفوظ ہے۔ پاکستان میں قانون نام کی چیز ہے ہی نہیں سرے سے۔ اس واقعے کا جو مجرم ہے 100% وہ ڈاکٹر رفیق گجر خود ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ عورت نکلتی ہے اور اپنے شوہر کو بتاتی ہے رو رو کے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کا شوہر غصے میں آ جاتا ہے اور پھر وہ اس کی ویڈیو بناتا ہے اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر بعد میں وہ انصاف کے لیے کال بھی کرتا ہے پولیس کو۔ اور دوسری طرف افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر رفیق گجر کو بچانے کے لیے بہت سے لوگ میدان میں سوشل میڈیا میں آ گئے ہیں۔ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اس کی برادری، گجر برادری سے تعلق ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ اس نے گناہ کیا کیا، وہ اپنی صرف برادری کو بچانے کے لیے اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو وہ ڈاکٹر رفیق نے پیسہ دیا ہے۔ وہ ارب پتی انسان ہے، وہ لوگوں کو پیسے دے کے خریدنے کی کوشش کر رہا ہے اور لوگوں سے ہمدردیاں لے رہا ہے۔ ناظرین، اگر ڈاکٹر رفیق گجر اتنا ہی اچھا انسان تھا، اتنا ہی اچھا ڈاکٹر تھا، تو اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ ایک مریضہ کے ساتھ علیحدگی میں ملتا، اپنی نرسز کو باہر بھیج دیتا۔ بلکہ ہر اچھے اسپتالوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو مرد ہوتا ہے اس کو ساتھ جانے کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ڈاکٹر کے سامنے جائے۔ لیکن یہ ایک ایسا ادارہ تھا، ہسپتال تھا، جہاں جو مولوی صاحب تھے یا مرد تھے ان کو باہر رکھا گیا اور ان کی جو مسز تھی ان کو آگے بھیج دیا یہ کہہ کر کہ وہاں پہ نرسز خواتین بھی ہیں۔ جو لوگ جانتے بوجھتے اس ڈاکٹر کی سائیڈ لے رہے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ حق کا ساتھ دو، چاہے تمہارے اپنے نفس، تمہارے والدین، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو۔ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس پر بھی اس کو سزا ملے گی۔ اور پاکستان میں فوراً ایسا قانون لایا جائے جس میں کسی ڈاکٹر کو اجازت نہ ہو کہ وہ کسی کی بیٹی کو، کسی کی ماں کو یا کسی کی بیوی کو اکیلے میں دیکھے۔ اور کوئی ڈاکٹر اگر ایسا کرتا ہے تو فوراً اس کی پریکٹس کو سسپینڈ کر دیا جائے، اس کو سزا دی جائے، اس پہ بھاری قسم کا جرمانہ ڈالا جائے۔ اور جو بھولے بالے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول، یونیورسٹیاں، ڈاکٹر، یہ ادارے، مدارس یہ محفوظ ہیں، تو انہیں چاہیے اپنی آنکھیں کھول لیں، کسی پہ اعتبار مت کریں۔ زمانہ بہت عجیب و غریب آ چکا ہے، اپنے گھر والوں کی عزت کی حفاظت کریں اور ایسے ڈاکٹروں کے پاس ہرگز نہ جائیں جہاں پہ انہیں مجبور کیا جائے کہ ان کی جو گھر والے ہیں وہ اکیلے میں ان کے ساتھ ملیں، یا ایسے ادارے میں مت جائیں جہاں پہ مرد و عورت کی مکسنگ ہو۔ اسلام اسی چیز کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہمارا کس چیز کا درس دیتا ہے کہ عورتوں کو، مردوں کو علیحدہ کیا جائے۔ اس کے پیچھے حکمت ہے، شاید ہمیں اس واقعے سے نصیحت مل جائے کہ اسلام ایک امن کا دین ہے، ایک سلامتی کا دین ہے، ایک اچھا دین ہے۔